بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ دل کا صاف رکھنا اور دل کی اصلاح کرنا بظاہر تو بڑا مشکل کام لگتا ہے۔ تعلیمات نبویہ، احکام شرعیہ، احکامات خداوندی کو جب دل کی گہرائی سے سوچ اور سمجھ کے پڑھیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ تحمل، بردباری، عفو و درگزر سے کام لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا، کوئی سازش تیار کرنا کہ خود بندہ اس میں گر جائے، واقع ہو جائے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جس کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا تھا یا سازش کی تھی کتنا مشکل مقام ہے۔ دل کے اندر قدرت کا، سخاوت کا آ جانا یہ بڑی بری صفت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب گھر میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کی دونوں چوکھٹوں کو پکڑ کر فرمایا کہ اے ابو عبد المطلب، جب تم لوگوں کو پریشانی، سختی یا تنگ دستی پیش آئے تو یہ کلمات کہا کرو: اللہ اللہ ربنا لا تشرک بہ شیئا۔ یہ الفاظ، یہ کلمات کہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دل کی سختیاں، یہ قدورتیں، یہ نفرتیں، یہ ظاہر اور باطن کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ محرمات ہیں، کچھ چراغائیں ہیں، ان کے قریب تک نہ جاؤ۔ جو بندہ ان میں واقع ہو جاتا ہے فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا، ایک ٹکڑا ہے، جب تک وہ صحیح سلامت ہے تو جسم صحیح سلامت ہے، اور جب وہ فاسد ہو جائے، اس کے اندر فسادات آ جائیں، قدورتیں آ جائیں، نفرتیں آ جائیں، حقارتیں آ جائیں، ظاہر و باطن کی نفرتیں آ جائیں، وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ دل کو صاف رکھیں، دماغ کو پاکیزہ سوچیں دیں جو دل سے اٹھتی ہیں، دماغ تک جاتی ہیں اور جو حکم لگتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا پوری افراتفری کا شکار ہے۔ سیاسی اور مذہبی جماعتیں اپنے اپنے لیڈروں کے بارے میں من گڑت اور بے بنیاد قسم کے نظریات اور عقائد رکھتے ہیں۔ اگر ان کے کسی لیڈر کو، کسی ممبر کو، کسی رکن کو برا بھلا کہا جائے یا اپنے معافی ضمیر کو ان تک پہنچایا جائے تو نفرتیں، قدورتیں بڑھ جاتی ہیں، محبتیں، اخلاص اور اخلاق بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، یہ سوشل میڈیا کیا آ گئی، فیس بک کا ہر مفتی، ہر محدث، ہر فقیہ، ہر دانشور، ہر ڈاکٹر، ہر فلاسفر جو کہتا ہے کہ میری پوسٹ ہے، بس میری پوسٹ ہے، اس کے ساتھ سب کا اتفاق ہونا چاہیے۔ بھائی ایسا ضروری نہیں۔ ہمارے پاس کیا علم ہے؟ میں یہ جو بات کر رہا ہوں، میری بات سے کس کو اتفاق ہوگا؟ یہ ساری لائبریری کی کتابیں ایک بندہ چھان کر، پڑھ کر، ان کی تحقیق کر کے جو بات پیش کرتا ہے اس کا کوئی اور مقام ہے، اور جو سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے وہ کوئی اور ہے۔ ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ کہ بعض دفعہ بات اور نکلے
تو شرمندگی اور ندامت اٹھانی نہ پڑے۔ کتنے لوگ سیاسی طور پر، مذہبی طور پر پہلے فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ، پھر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ، پھر فلاں بائیکاٹ، پھر فلاں بائیکاٹ۔ یہ جو پاکستان کے اندر، اپنی اسٹیٹ کے اندر، اپنی ریاست کے اندر، اپنے ملک کے اندر یہ جو کچھ چل رہا ہوتا ہے نا، پہلے اس کی اصلاح، پہلے اپنا دامن پاک اور صاف، اپنا سینہ صاف اور شفاف۔ کیا ہوٹلوں میں گدے اور کتے کا گوشت کھلانا جائز ہے؟ پولٹری فارم والے مردہ مرغیوں کو بیچ دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ دودھ اور دہی میں پانی ڈال کر ملاوٹ کر کے بیچنا اس کا جائز ہے؟ رمضان کے اندر مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگائی پیدا کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ اصلاح کی ہے؟ کتنے تبلیغی جماعت والے نکلتے ہیں، اپنا ملک تو چھوڑیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو جوتے کہاں پہ رکھتے ہیں؟ کیا وہ مسجد کے باہر جوتے رکھ کے اندر نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ کیا وہ اپنے سامان جو بیگز ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ ایک سگریٹ پینے والا یا نسوار ڈالنے والا بندہ نماز کے وقت میں اس سگریٹ کی پڑیا، نسوار کی پڑیا کو اور سگریٹ کی ڈبیا کو نکال کر جوتوں کے پاس رکھ دیتا ہے۔ کیا سونے کی گھڑی کی چین اور لاکٹ پہنا ہوا اور بازوں کے ساتھ سونے کے سٹڈ لگے ہوئے ان کو اتار کر باہر نماز پڑھتا ہے؟ تنقید اور طنز کرنا بہت آسان ہے، اس کے عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ سود، شراب اور ٹیکس، تین ایسی لعنتیں ہیں، یہ ہمارے ملک سے ختم ہو جائیں تو امن و امان کا بول بالا ہو جائے۔ عدل و انصاف اپنے ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو پکار پکار کر کہے ہاں ہمارا ملک اسلامی ملک ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر کوئی عام اندھا بیٹھا ہوا نہیں ہے، بڑے بڑے جید قسم کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل ایک بندے کی پوسٹ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں، یہ فلاں تنظیم کے چیئرمین ہیں، فلاں تنظیم کے چیئرمین ہیں، فلاں کے چیئرمین ہیں، فلاں کے چیئرمین، یہ سارے عہدے اسٹیٹس ان سب کو مبارک، جتنے بھی علماء جس عہدے پہ منصب پہ وہ ہیں، اللہ ان کو اور دگنی دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ کیا اس عہدے پہ بیٹھ کر شراب کے پرمٹ لے کے بیچنا ان کو زیب دیتا ہے؟ سود، جس طرح مشیر ہیں، اسٹیٹ بینک کے مشیر ہیں فلاں صاحب، فلاں مفتی صاحب، فلاں صاحب، سود کی شرح کو بڑھاتے 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 کہاں تک لے گئے؟ اور اسی طرح ٹیکس، یہ جو میں یوٹیوب کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے میں کما رہا ہوں یا کوئی کما رہا ہے، کیا اس سے ٹیکس نہیں کاٹا جا رہا ہے؟ بات کرنے پہ بھی ٹیکس ہے۔ تاج کمپنی کو دیکھیں، قرآن پاک چھاپ دیا، کتنا ٹیکس لگا ہوا اس پہ۔ قدرت اللہ کمپنی کو دیکھیں، بے شمار ایسی دینی اور مذہبی پبلشنگ کمپنیاں ہیں، کیا ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہے؟ جائے نماز خریدنے کے لیے جائیں جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے، تسبیح جس پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا جاتا، پڑھا جاتا، کیا اس پہ ٹیکس نہیں ہے؟ مذہبی اور دینی کتابیں خریدیں، کیا اس میں ٹیکس نہیں ہے؟ مسجد کی جگہ لیتے ہیں، رجسٹری کراتے ہیں، کیا اس پہ ٹیکس نہیں ہے؟ بجلی کا بل آتا ہے ہمیں مسجد کے نام کا، کیا اس پہ ٹیکس نہیں لگے ہوئے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل پاک صاف ہیں، اور ہم جب اپنے غیروں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، فلاں جگہ کا قانون، فلاں جگہ کا انصاف، فلاں ملک کا، وہ بہت اچھا ہے، وہاں جا کے گزارا کر کے دیکھیں نا۔ میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں، وہاں جو مذہبی منافرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، میاں بیوی اور اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو تنازعات چل رہے ہیں، ایک معمولی سی غلطی پہ اونچی آواز نکالے ماں باپ کے سامنے، پولیس کو کال کر دی، پولیس آ گئی، ماں کو گرفتار کر کے لیے، بیٹوں کو لے گئی، باپ کو لے گئی۔ کیا یہ اسلامی دینی تعلیمات ہیں؟ ہم ان سے متاثر ہو کر جوش سے نعرے مارتے ہیں، ہوش سے نہیں۔ اس لیے
اپنے دامن کو پاک رکھو، اپنے دل کو صاف اور شفاف رکھو۔ اور یہ الفاظ اے اللہ ہمارے دلوں کی قدورتوں کو، نفرتوں کو، تمام برے صفات کو، اخلاق رذیلہ کو ہمارے دلوں سے نکال کر ان کے اندر اخلاص، محبت، مودت اور مصلحت پیدا کرے، بجائے کسی کے بد دعا کرنے کے فلاں کو تباہ کر کے فلاں کو برباد کر دے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند ایک مواقع کے علاوہ کیا کسی کے لیے دعا کی ہے؟ بد دعا کی ہے؟ ہمیشہ دعا کی ہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اس مقام نبوت کو، مقام رسالت کو، اس مقام منصب کو وہ نہیں جانتے، ان کو ہدایت دے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اس تباہ و برباد کی جگہ یہ ہے اللہ ان کو ہدایت دے، شاید کہ یہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ ہمارے پیٹ کے اندر جب لقمہ حرام جاتا تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ صدقے اور خیرات کا مال ہم کھاتے ہیں، دینی اور مذہبی جماعتیں ساری کھاتی ہیں، سیاسی بھی، غریب تو بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہ جب خیراتی مال تقسیم ہوتا ہے، تقسیم کرنے والے پہلے اپنی سیلفی اور اپنے فوٹو بنواتے ہیں، پھر جناب کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں۔ ایک ایک چیز ایک ایک ہاتھ میں پکڑ کر لوگ جا رہے ہیں۔ آٹے کو دیکھے کہ ہمارے ملک میں گندم کی جو پیداوار ہے وہ کم ہے، چاول کی پیداوار کم ہے، معدنیات میں کیا کسی سے کم ہے؟ ایک بلوچستان کے کسی ایک پہاڑ کو کھودنا شروع کر دو، اربوں نہیں خربوں کا سونا نکل رہا ہے۔ پھر کیوں ہم ہر ملک سے بھیک مانگتے ہیں؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اولے پڑتے ہیں، فلاں بھی کی تقریر کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تین چیزیں ملک کے اندر سے ختم کر دو، سود کو، شراب کو، ٹیکس کو ختم کر دو، زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرو۔ اگر خوشحالی نہ آئی، گردن ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے ہیں۔ ضیاء الحق کے دور میں ڈاکٹر محبوب الحق جو وزیر خزانہ تھے، جو بجٹ تقریر پیش کی نا، انہوں نے کہا تھا وہ 80-82 کی دہائی میں کہ سالانہ 80 ارب روپیہ، سالانہ 80 ارب روپیہ صدقات اور خیرات کی مد میں آتا ہے۔ کہاں 80 کا دور اور کہاں یہ 2025؟ اس وقت 80 ارب روپیہ سالانہ زکوٰۃ صدقات کی مد میں آتا تھا۔ آج صدقات کے پیسے، آج جس بندے کے پیسے بینک میں ہیں، بینک بھی زکوٰۃ کرتا ہے اور بندہ خود بھی دے رہا ہے۔ کس کو دے رہا ہے؟ بینک والے کس کو دے رہے ہیں؟ وہ آپس میں مل بانٹ کر تقسیم کر رہے ہیں۔ اپنا ہی پیسہ بینک میں رکھ کر خود ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ جس طرح کسی کو قرض دے کر اس پیسے کو وصول کرنا ذلت اور رسوائی کے سوا حاصل کچھ نہیں ہوتا، یہی اپنا پیسہ اپنے بینکوں میں رکھ کر بندہ ذلیل اور خوار ہو رہا ہے۔ اللہ گواہ ہے، یہ قرآن میرے سامنے ہے۔ میں نے ہر بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوا کے دیکھا، اور جس ذرا سے بھی نقطہ ادھر سے ادھر ہو گیا، بزرگ ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، یہ سائن ایسا نہیں ہے، یہ سائن ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ ویسا نہیں ہے، سارے کے سارے کیا کر دیے؟ ختم کر دوا دیے۔ آج جیب میں رکھتا ہوں، 10 روپے میری جیب میں ہیں، 20 روپے میری جیب میں ہیں، جو فالتو ہے دے دو اللہ کی راہ میں۔ جو رب آج کھانے کے لیے دے رہا ہے، اس نے کل کا ذمہ بھی لیا ہوا ہے، کل نہیں دے گا تو وہ خالق کس چیز کا، وہ رازق کس چیز کا، وہ مالک کس چیز کا؟ پھر یہ کڑوی کسیلی باتیں خود پہلے برداشت کریں اور پھر عوام تک یہ روشنی، یہ تعلیم پہنچائیں کہ ہم خود خراب ہیں، غیر خراب نہیں ہیں۔ وہ اپنی مصنوعات کے اندر بالکل خالص نمبر 1 چیز بیچتے ہیں۔ وہ سعادت حسن منٹو نے لکھا تھا نا، بے خدا سی بات ہے، لیکن ایک کوٹھے والی جو صاف ستھرا سامان دیتی ہے، کوئی ماشاء اللہ، کوئی بسم اللہ، کوئی واللہ خیر الرازقین اس کے پاس نہیں لکھا ہوتا، ستھرا مال دیتی ہے اور ستھرا مال لیتی ہے، استغفر اللہ، لیکن اس کی کتابوں پہ پابندی لگی، کیا کیا۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہیں، یہ دینی مذہبی ساری فقہ، اصول، حدیث، قرآن، تفسیر ہے، کیا یہ علماء نے، فقہاء نے، مفسرین نے، محدثین نے ایسی ہی بیکار پبلش کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی معنی ہے، کوئی حقیقت ہے؟ پہلے ہم اپنے گریبان کے اندر دیکھیں، پھر دوسروں کی طرف جھانکیں۔ وہ گیدڑ نکلتا ہے نا رات کو، ایک بولتا ہے اور اس کے پیچھے سارے آواز نکالتے ہیں،
وہ بولنے والا کہتا ہے پدرم، میرا باپ سلطان تھا، بادشاہ تھا، تو وہ سارے اس کی آواز سے آواز ملا کر کہتے ہیں تیرا باپ تو بادشاہ تھا، تو بتا کہ تو کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرا باپ فلاں ہے، پہلے اپنا تو بتا تم کیا ہو، پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، پھر غیروں کی طرف نظر اٹھائیں گے، ان کے بارے میں کیا کریں گے، تبلیغ کریں گے۔ پہلے اپنے جوتوں کو مسجد کے اندر حفاظت دیں، تو پھر دوسروں کو کہیں کہ چوری چکاری نہ کرو۔ سوچئے گا، تھوڑا نہیں، بہت سارا۔